ایک بڑی عبادت کا ایک چھوٹا سا جز ہے. اگر جز کی اتنی فضیلت ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل کی کتنی فضیلت ہوگی. جیسے ہم نے نماز کے بعض اجزاء کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اور ان کے فضائل کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کو رکھا تھا کہ نماز سے پہلے جو آتا ہے اس کے اوپر اگر درود ہے، بعد بیٹھنے میں درود ہے، تو نماز پڑھنے کے اندر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اسی طرح آج آپ کے سامنے روزہ جو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کا ایک جز جس سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے، سحری کرنا. اور سحری کرنا معروف ہے کہ سحری کر کے انسان روزہ رکھتا ہے. ہم سب سے پہلے اس حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود کو بھیجتے ہیں. معزز سامعین گرامی قدر، اب خود بتلائیے کہ سحری کرنے والے کے اوپر درود کو بھیجا جا رہا ہے جو روزے کا ایک صرف جز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ سحری کرو. کس وجہ سے؟ اس کے اندر برکت ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب میں جو فرق ہے روزے کے اندر، وہ کیا ہے؟ سحری کرنا. آپ بہت اچھی طرح یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے ان کا روزہ پے در پے ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر سحری نہیں ہوا کرتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دین میں ہمیشہ مشرکوں کی مخالفت کی، اور بعد ازاں جب مدینہ کی ریاست قائم ہوگی اس کے اندر جا کے اہل کتاب کی بھی مخالفت کی. اور آپ کو پتہ یہ جو عبادات کے اکثر چیپٹرز ہوتے ہیں یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد مسلمانوں پہ لاگو ہوئے اور فرض ہوئے. تو یہاں پہ اہل کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے. اور کیا صرف یہ اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمان کہہ دیں، جب ان کی بات آ جائے، جب ان کا قول آ جائے، تو سر تسلیم خم ہے کہ سحری کرو، لازمی سحری کرو، اس کے اندر برکت ہے. اہل کتاب اور تمہارے درمیان فرق ہی صرف سحری ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں گے. سحری کرنے والے کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آؤ آؤ اس بابرکت کھانے کی طرف آؤ، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے. حضرت عمر بن العاص اور ہمارے اسلاف سحری کا کس طرح انتظام کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو ٹریننگ یہ تھی، عمر بن العاص کھانا پکوا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں سحری کے. جب سحری تیار ہو جاتی ہے آپ اس میں سے بہت تھوڑا تناول فرماتے ہیں، آپ اس میں سے بہت تھوڑا لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ سحری کا انتظام تو خوب کرتے ہیں لیکن اس میں سے بہت کم لیتے ہیں، بہت قلیل لیتے ہیں. تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی کھانے کی اشتہا ہے، یا میں کھانے کا شائق ہوں، یا مجھے کھانے کا شوق ہے؟ نہیں، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ سنا تھا کہ جو بندہ سحری کرتا ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے. جب میں نے یہ بات سن لی ہے تو میں نے اس کو اپلیکیبل کر لی ہے. آپ خود بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میرے اور آپ کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود سے فیض یاب ہو جائیں. اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود اس حوالے سے بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکے کہ ان کا مطلب کیا ہے. چاہتے کیا ہیں؟ کہ ہم یہ عبادت کے طور کے اوپر، سنت کے طور کے اوپر اس عمل کو بجا لائیں اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں. یہ تو ایک جز کی بات ہے، اور اگر کل روزے کی بات کر لی جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے. رمضان پورے کا پورا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ فرض کی ہے، آپ خود بتلائیے، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے صرف 1 سال کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گویا وہ اس طرح جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور بعض دیگر روایات کے اندر ومن تاخر کا لفظ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. بعض روایات کے اندر ایک نفلی روزہ، صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا ہے؟ 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے انسان سے اور جہنم کے درمیان صرف ایک روزہ رکھ دینے سے. تو ایک ماہ کے روزے اگر انسان رکھ لے،
2100 برس کی مسافت 10 سال کے روزے 21,000 برس کی مسافت 20 سال کے روزے 42,000 برس کی مسافت. آپ صرف اندازہ لگائیں ایک عام انسان کو، بالعموم طبی طور پر میں حادثاتی موت کی بات نہیں کر رہا، ایک عام مسلمان کو اللہ رب العزت بالعموم موقع دیتا ہے کہ وہ 24-25 سال ہوش میں ہوتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے. گویا ایک انسان اگر 24-25 سال روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے، ویسے تو اس حدیث کے اندر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ بھی ہے، چاہے 1 سال توبہ کر کے روزے رکھ لیے، انسان کو زندگی موت کا کیا پتا، لیکن میں ایک اجمالی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں کہ 24-25 سال اگر کسی نے روزے رکھ لیے، 50,000 سال کا دن تو پار ہو گیا، جہنم سے تو وہ کلی طور پہ محفوظ ہو گیا. اور اسی پر بس نہیں ہے، بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے نیکی کو لکھنے کا. فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، کسی کی 10 سے ملٹیپلائی کر کے، کسی کی 100 سے، کسی سے 700 سے ملٹیپلائی کر کے نیکی کو لکھا جاتا ہے. لیکن جب روزے کی لکھنے کی باری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے سوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتیں مل جائیں گی، حور، غلمان، گھر، بہت بہت عمدہ نعمتوں کے بعد اللہ رب العزت پوچھے گا تم کیسے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اب پوچھتا ہم کیسے ہیں؟ ہر حالت میں خوش. اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی ان تمام نعمتوں سے بڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ جس طرح تمہارے باپ آدم سے ناراض ہو کے جنت سے نکال دیا تھا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، رضا مند رہوں گا، ہمیشہ راضی ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت پوچھے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے ہر نعمت مل گئی، گھر مل گئے، بیویاں مل گئی، کھانا پینا ہر چیز تو مل گئی، نہریں مل گئی، آپ کی رضا مندی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اور محدثین نے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح یہ کی ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا، یا اس کی جزا میں ہی ہوں. کیا مطلب؟ اس کی جزا میرا دیدار ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کیسے دیدار کریں گے؟ جس طرح 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی تمازت کے، بغیر کسی حدت کے چمکدار چہرے اس دن رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو اللہ رب العزت اتنی بڑی نعمت دے گا. اور محدثین بیان کرتے ہیں یہی روزے دار کا اجر ہے اور ثواب ہے. آگے آئیے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے ہے. اور روزے دار جب اس میں سے گزر جائیں گے اور کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے اندر سے. باقی دروازوں کے بارے میں انفاق انسان کرتا ہے، اور دروازے بھی ہیں، صدقہ کا دروازہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے دروازے ہیں، جنت کے دروازے ہیں. لیکن یہ دروازہ خاص طور پہ ہے جس کے اندر روزے داروں کو داخل کر دینے کے بعد دوبارہ کسی کو داخل ہونے کی جرت بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس کے اندر سے پکارا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہوتی ہے، کس لیے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کھا پی کے کچھ دیر جب وقفہ کرتا ہے تعفن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہاضمے کا ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے معدے سے، جو منہ سے نکلتی ہے، جس سے مخلوق تکلیف محسوس کرتی ہے. لیکن یہ خوشبو اللہ رب العزت کو مشک کافور سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت روزے دار کے اٹھنے منہ سے نکلنے والی بدبو کو اگر اتنا پسند کر رہا ہے تو روزے دار کو کتنا پسند کرتا ہوگا. اور کیا اسی پر بس ہے؟ اگر ہم بغور مطالعہ کریں یا جائزہ لیں صرف رمضان کے اندر کس قدر نعمتیں پنہاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سحری اور روزہ رکھنے کے حوالے سے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، لیکن اس رمضان کے اندر بھی جو صرف قیام کرتا ہے، قیام سے مراد کیا ہے؟ صرف 30 دن، صرف 30 راتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے تہجد کی نماز ادا کر دیتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اسی پر بس ہے من قام لیلۃ القدر، جو صرف لیلۃ القدر کی رات کو کھڑا ہوا. کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ویسے بھی یہ انداز اسلوب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز مس کر جائے تو پھر بھی اس کے پاس رحمت سمیٹنے کا موقع موجود رہے. یہ نہ ہو کہ مس ہو گئی اب وہ محروم ہو گیا.
ایک بندہ قیام کی نیت سے رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی وجہ سے رہ گئی ہے، تو صرف 5 راتیں پڑھ لے، صرف 5 راتوں کو تہجد پڑھ لے، صرف 5 راتیں قیام کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف 5 طاق راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والے سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 5 راتوں کے قیام کی کوشش کریں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اگر سمیٹنی ہیں، یہ جو رمضان ہوتا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان کے اندر صحابہ اسلاف کا طرز عمل کیا تھا؟ سب کاروبار سمیٹ لیا کرتے تھے، ہر چیز سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ امام مالک سے یہ چیز بات منقول ہے کہ ان کے پاس کوئی فتویٰ لینے آیا رمضان میں، انہوں نے کہا میں فتوے کا جواب بھی دے کے ٹائم ضائع نہیں کروں گا، حالانکہ یہ جواب دینا بھی ثواب کا باعث تھا، لیکن انہوں نے کہا رمضان صرف اور صرف قرآن کے ساتھ میں نے مختص کیا ہوا ہے، رمضان میں صرف قرآن کی بات ہوگی، رمضان میں صرف میں قرآن کی تلاوت کروں گا، رمضان میں صرف نیکیوں کو اکٹھا کروں گا۔ حالانکہ دین کی بات بتلانا آپ کے علم میں ہے، یہ بھی ثواب کی بات تھی، لیکن اسلاف اپنی مصروفیات کو، سارے کے سارے سال کی مصروفیات کو ترک کر دیا کرتے تھے رمضان کے اندر۔ اور رمضان کیا ہے؟ رمضان کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جب آتا ہے جنت کے دروازے حقیقی طور پہ کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو حقیقی طور پہ جکڑ لیا جاتا ہے۔ بعض احباب کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے اکثر کہ اگر سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ 2 باتیں محدثین نے اس باب میں لکھی ہیں، بہت اہم ہے۔ نمبر 1، گناہ کر کر کے انسان کا دل، قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اندر گناہ کا دائیا پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ گناہ کے اوپر اس کا دل ایسا زنگ آلود ہوتا ہے جو خود بخود مجبور کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر شیاطین کے وسوسوں کے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے اس کو قید نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 2 باتیں محدثین نے اس باب کے تحت بیان کی ہیں، لیکن اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت، آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا جب سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں تو نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ بالعموم ہم رمضانی مسلمان ہیں، آپ معاشرے کے اندر جائزہ لیجئے، رمضان کے اندر مسجدیں آباد ہیں، رمضان میں نیکیاں آسان ہیں، رمضان میں انفاق زیادہ کیا جاتا ہے، رمضان میں ایسی مساجد جہاں فجر کے اندر ایک صف نہیں ہوتی وہاں فجر میں مسجد بھری ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رمضان میں نیکیاں آسان اللہ کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر کے اور ان کو باندھ کر مسلمانوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنی ٹریننگ کریں۔ اور ہوتا کیا پھر جب انسان ایک نیکی کرتا ہے دوسری نیکی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، تیسری نیکی اور آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان ایک ایسا پیریڈ ہے اور ایک ایسا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے کہ انسان رمضان میں داخل ہو، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو نیکیوں کے اوپر قائل کنونس کرنے کے بعد اس عمل کے اوپر ہمیشہ سے مداومت اختیار کر لے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے، اس کے اجر و ثواب اور قدر و منزلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بلا دی گئی، لیکن یہ بلانا بھی امت کے لیے مفید ہے۔ کس لحاظ سے؟ صرف 5 ہی راتیں۔ اب ہم کہیں کہ ہمیں ایک ہی رات متعین طور پہ پتہ لگ جائے، انسان کو 5 راتیں کم از کم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر رات صرف قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ہے، اور آپ کے اور میرے پاس پورا قرآن پاک موجود ہے، ہمیں قرآن پاک کا احساس نہیں ہے۔ رمضان کی جو فضیلت ہے، بہرحال رمضان کو جو مرتبہ ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ اس میں کلام حمید کو نازل کیا گیا، اور بالخصوص اس رات کو جو فضیلت ملی وہ بھی اسی وجہ سے ملی ہے کہ اس کے اندر کلام حمید کو نازل کیا گیا۔ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ صرف 5 راتوں کی آپ عبادت کر لیں، آپ کی زندگی میں 80 برس سے زیادہ کی عبادت لکھی جائے گی۔ ایک عام انسان جو زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا عابد ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، بالعموم طبی عمر میں، بلوغت سے پہلے کی عمر اور بڑھاپے کی عمر اگر نکال دی جائے تو انسان کو کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 50 برس سے زیادہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے،
یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، آپ کو اور مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے، ہم رمضان کی صرف 5 راتوں میں تہجد پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، یا جو بھی نیکی کے اعمال بجا لائیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیکی کے سارے کام اگر اس رات میں کیے جائے، مثلا تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، 83 سال کی عبادت لکھی جا رہی ہے، انفاق کر رہا ہے، 83 سال کا انفاق لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے مجموع یعنی جمع کر لینی چاہیے تمام عبادتیں اس رات میں۔ صدقہ بھی کر دے انسان، خیرات بھی کرے، قرآن بھی پڑھ لے، نفل بھی پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ 83 برس کا صدقہ لکھا جا رہا ہے، 83 برس کا قرآن پڑھنا لکھا جا رہا ہے، 83 برس کا سجدہ کرنا لکھا جا رہا ہے، 83 برس کا قیام لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کی ان برکات سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں۔ آپ کو رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ایک محیر العقول بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، ایک شہید ہو گئے ہیں، ایک طبعی طور پہ فوت ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ان کو دیکھتے ہیں خواب میں، دونوں کیا دیکھتے ہیں؟ جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، وہ بھی بڑے بلند مقام پہ ہیں، وہ بھی بڑا اعلیٰ مقام پہ ہیں، لیکن ایک صحابی جو 1 سال بعد طبی عمر میں فوت ہوئے ہیں، ان کا مقام شہید سے بلند ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ حدیث رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت کا رتبہ تو اتنا بلند ہے، شہادت تو اتنی عظیم درجہ ہے، شہادت تو اتنی بڑی چیز ہے، ہے وہ بھی جنت میں ہے وہ بھی بڑے بلند مقام پہ، لیکن میں نے دیکھا ایک عام طبعی موت فوت ہونے والے صحابی ان سے بلند مقام پہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں، اور جواب میں جس بات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو بات نشاندہی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیا اس نے 1 برس رمضان کے روزے نہیں تھے رکھے؟ جب ایک صحابی 1 برس رمضان کے روزے رکھ کر اس شہید سے اوپر والے درجے میں پہنچ گیا ہے، تو میں اور آپ، اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بارہا رمضان آئے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اور روزے کی اندر عمومی طور پہ کیا دیکھا گیا ہے؟ چھوٹی سی بیماری ہو، جی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح نماز اہم ہے، روزہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی